آسمان مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی ناظرین، میں ہوں اویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں 29 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات عبادت رمضان آن وینس انٹرٹینمنٹ پر۔ جی ناظرین، آج 29 رمضان المبارک کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہمارا آخری رمضان کا ہے یا 30 رمضان بھی ہوں گے، تو یہ آج ہمیں رات تک پتہ چلے گا کہ ہم کل کا پروگرام بھی کر رہے ہیں یا یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے۔ جی ناظرین، 29 رمضان المبارک ہم نے 29 رمضان گزار دیے۔ اب 29 رمضان جس طرح گزارے وہ ہمیں اپنے اعمال سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح روزے رکھے، کس طرح نمازیں پڑھی، کس طرح ان پر عمل کیا، کسی بھائی بہن کا دل نہیں دکھایا، اور کن چیزوں پر عمل کیا، اور ہم نے جو اس ٹرانسمیشن میں ہمارے علماء سے سیکھا کیا ان پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا، یا صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن کا مسلمہ آیا، تو رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا مسلمہ آیا، جو رمضان میں مسلمان ایک دن کے لیے ہم مسلمان بنتے ہیں کہ ہماری مسجدیں رونق ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جب جیسے رمضان جاتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ جہاں مسجد کے اندر 30 صفیں 20 صفیں بنتی ہے، وہاں رمضان جانے کے بعد، رمضان کا چاند دکھنے کے بعد 1 2 3 صف بچتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ماہ کا مسلمان آیا۔ تو آج 29 رمضان المبارک، اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے رمضان اگر ہمیں وہ ملے، ہماری زندگی ہو، تو ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اگلے رمضان میں اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طعام کا اہتمام، سحری کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام، ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے بچوں کو شاپنگ کروانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن بچوں کے گھر میں ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی اس طرح کمانے والا نہیں ہے، کوئی معذور ہے، یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بیمار ہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں خرید سکتے، تو یہ میرا پیغام ہے آج 29 رمضان المبارک کو کے حوالے سے کہ آپ کے ارد گرد اس طرح کے کوئی بچے ہیں یا کوئی بڑے بھی ہیں کہ وہ اپنی چیزیں، اپنی عید اس طرح نہیں منا سکتے جس طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم مناتے ہیں، تو ان کی ہم نے ہیلپ بھی کرنی ہے، اور انہیں اس طرح ہم نے چیزیں دینی ہیں،
ہم نے اس طرح ان کی مدد کرنی ہے کہ کسی دوسرے کو, کسی تیسرے کو اس بارے میں پتہ نہ ہو, کہ وہ شرمندہ نہ ہو. کہ ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں آج کل, تو اس کا پورا ایک سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا کے لیے ایک ہم ویڈیو کلپ بناتے ہیں جو ہم فیس بک پر بھی اپلوڈ کریں گے, انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کریں گے, ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کریں گے, اور ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں یا ہم گروپس میں شیئر کرتے ہیں, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آگے بھی شیئر کریں. ارے بھائی آپ نے 10 روپے کی چیز کسی کو دی ہے, 1000 روپے کی چیز کسی کو, کسی غریب کی مدد کی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سب پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو کہ وہ غریب یہ سوچے, جب اس کے پاس کچھ آ جائے یا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, تو وہ کل سوچے گا کہ یار یہ ویڈیو میری ہے اور میں نے اس طرح میرے حالات اس طرح تھے کہ مجھے عید پر اس طرح دوسروں سے کپڑے لینے پڑے. تو خدارا اس چیز کو ختم کریں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو وہ اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. جی ناظرین, آج 29 رمضان المبارک, آج ہم علماء سے بھی سوالات لیں گے 29 رمضان کے حوالے سے بھی, اور جو ہمارے ایام گزرے ان کے حوالے سے بھی, اور آگے کی زندگی کے حوالے سے بھی آج ہم ہمارے علماء اکرام سے ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے آج ہمارا ایک اہم سیگمنٹ ہے بچوں کا رمضان. بھائی رمضان سب کا ہوتا ہے, ہم نشریات کرتے ہیں, بڑوں کا رمضان تو ہوتا ہے. بڑوں کا رمضان کس طرح ہوتا ہے کہ بڑوں سے زیادہ بچے اس رمضان میں انجوائے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے ہو کر کس طرح دین کے کام کرنے. تو بچوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی بچے کل کو بڑے ہو کر دین کا کام کریں گے, دین کے لیے نکلیں گے, دین کے لیے قربانیاں دیں گے, اور وہ بھی پھر آگے آنے والی جنریشن کو سبق دیں گے اگر آج ہم انہیں سبق دیں گے. جی ناظرین, بچوں کا رمضان, تو ہمارے ساتھ آج بچے موجود ہیں. جی بچوں, کیسے ہیں آپ؟ بتائیں, مائک میں بتائیں, مائک لیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ نور کوثر. نور کوثر, پیارا نام ہے. ان کو دیں مائک. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ بیا فاطمہ. ابیہا فاطمہ, ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ شفا. شفا. اچھا, بچوں کا رمضان اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا بھائی, آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے ہمارا؟ رمضان المبارک چل رہا ہے. اچھا, جمعۃ الوداع, آپ سے سوال پوچھوں میں, آپ کو آتے ہیں چھوٹے سوال رمضان کے حوالے سے؟ اچھا, آپ یہ بتائیں مجھے کہ جمعۃ الوداع کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے یا جون میں آتا ہے؟ جی آپ بتائیں, بیچ والے بھائی, جمعۃ الوداع کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے یا جون میں آتا ہے؟ آپ بتائیں, ریڈ والے. رمضان میں. آپ بتائیں. رمضان میں. بھائی بچوں نے بالکل ٹھیک جواب بتایا. اچھا, آپ کو دعائے افطار آتی ہے؟ افطار جب کرتے ہیں ہم تو تب دعا آتی ہے اس کی آپ کو؟ جی سنائیں, کس کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ بولیں, آپ بولیں. مائک لیں آپ. ہاں, آپ مائک لے لیں, آپ سنائیں. جی سنائیں. اللہم انی. جی اللہم انی لقسمت و بک آمنت لقسمت. جی گڈ. اللہم انی لقسمت لقسمت و بک آمنت وعلی رزقک وعلیک توکلت وعلیک توکلت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے بھائی, پر بتائیں, آپ بتائیں کون ہے ہمارے آخری نبی؟ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ ہاں, آخری نبی کون ہے ہمارے؟ کون سی کلاس میں آپ؟ کے جی میں. واو, تو آپ کے ہمارے آخری نبی کون ہیں؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتائیں بھائی, آپ بتائیں ہمارے پہلے نبی کون ہیں؟ بتائیں بتائیں پہلے نبی کون ہیں ہمارے؟ اچھا آپ کو کوئی اسلامی پویم آتی ہے؟ کوئی پویم آتی ہے آپ کو؟ سنائیں. اسکول میں سیکھتے ہیں نا پویم, سنائیں کون سی پویم آتی ہے بھائی؟ اگر جس نے پویم سنائی نا ٹھیک, اس کو ہم یہ گفٹ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ گفٹ ہیمپر ہیں تو ہم انہیں یہ گفٹ دیں گے جو ہمیں پوئٹری یا کوئی پویم سنائے گا. جی سنائیں سنائیں. اللہ تو ہے رحمت والا, نام ہے تیرا برکت والا, دیتی ہے ہر چیز گواہی, پاک ہے تیری ذات الہی, تو ہی مالک تو ہی رب, مولا تیری شان عجب ہے. چاند اور سورج تو نے بنائے کتنے پیارے, ہم کو سیدھی راہ دکھان, نیکی کے رستے میں چلانا, عزت دینا ہمت دینا, ان کی عادت دولت دینا. سبحان اللہ, کتنی پیاری نظم سنائیے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ بھائی نور کوثر. آپ نے صحیح سنایا, آ جائیں بھائی. نور کوثر کو ہم دیں گے یہ گفٹ کیونکہ انہوں نے نظم سنائی ہے. وہاں دیکھیں جی, بسم اللہ. اچھا آپ میں سے کوئی سنائے. جی جی جائیں, آپ بیٹھیں جا کر. وہ اچھے اچھے پیارے پیارے نبی ہمارے نبی, ہم کو اچھی باتیں بتانے والے, وہ سچی یہ باتیں سیم نہیں ہے؟ بتانے والے. سیم نہیں ہے, یہ دوسری ہے. جی جی جی. سچی باتیں بتانے والے, ہمیں خدا سے ملانے والے, خدا کا پیغام لانے والے, وہ اچھے اچھے پیارے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ بول دیں بھائی سب. سبحان اللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ شفا. شفا. آپ آ جائیں بھائی. شفا نے بھی گفٹ جیت لیا ہے کیونکہ انہوں نے بہت پیاری نظم سنائی ہے. شاباش. جی جی جائیں, بسم اللہ. اچھا آپ کیا سنائیں گے؟ آپ خود سے سنائیں. آپ کیا سنائیں گی؟ آپ کیا سنائیں گی؟ آپ کے اوپر چوائس ہے. اپنا نام ہی بتا دو. جی اچھا کتنے روزے رکھیں آپ نے یہ بتائیں. روزے کتنے رکھیں؟ اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو ہم چھوٹے کو چھوٹا گفٹ دیں گے. بتائیں کتنے روزے رکھیں؟ 5 رکھیں؟ 5 رکھیں؟ ہاں سبحان اللہ. آ جائیں بھائی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بھائی بڑوں سے صحیح تو یہ 5 روزے رکھے انہوں نے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. چھوٹا گفٹ ٹھیک ہے نا, ان کو بڑا دیا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہاں دیکھیں بتائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, بڑا گفٹ دیا ہے انہیں. چھوٹے میں خوش ہیں آپ؟ بھائی یہ تو شریف بچی لڑ بھی نہیں رہی ہے کہ انہیں بڑا دیا ہے یا مجھے چھوٹا دیا ہے. اوکے ٹھیک ہے بھائی. یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جو پیارے پیارے بچوں کے ساتھ تھا, بچوں کا رمضان. یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک سے لوٹ کر آتے ہیں. مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. اے شب وصل ذرا تھم کے چل, ابھی چہرہ زیر نقاب ہے. اے شب وصل ذرا تھم کے چل, ابھی چہرہ زیر نقاب ہے. وہی آرزوئے کلیم ہے, وہی لن ترانی جواب ہے. اے شب وصل ذرا تھم کے چل, وہی درد ہے وہی زخم ہے, وہی سوزش وہی آب لے,
وہی یاد ہے، وہی سوز ہے، وہی آنکھ ہے، وہی آب ہے۔ اے شب وصل ذرا تھم کے چل، ابھی چہرہ زیر نقاب ہے۔ ایسا کیا نظریں اٹھا میں خار آئے ہیں دور سے۔ ایسا کیا نظریں اٹھا میں خار آئے ہیں دور سے۔ کسی میکدے میں ملی نہیں، کسی میکدے میں ملی نہیں، جو تیری نظر میں شراب ہے۔ کسی میکدے میں ملی نہیں، جو تیری نظر میں شراب ہے۔ ایسا کی تیری خیر، تیرے میں خانے کی خیر، ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے، پھر دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ ایسا کیا نظریں اٹھا میں خار آئے ہیں دور سے، کیونکہ کسی میکدے میں ملی نہیں، کسی میکدے میں ملی نہیں، جو تیری نظر میں شراب ہے۔ اے شب وصل ذرا تھم کے چل، ابھی چہرہ زیر نقاب ہے۔ بھائی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ایک نئی نیوز پتہ چلی؟ کیا؟ کیفے نواب لے کر آ رہا ہے عید کے بعد انجیکٹڈ بروسٹ۔ نہیں پتہ چلا آپ کو؟ بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ کیفے نواب لے کر آ رہا ہے انجیکٹڈ بروسٹ آفٹر عید۔ تو عید کے بعد عید پر آپ نے رمضان کے بعد آفٹر رمضان آپ نے کیفے نواب پر جانا ہے، اور ان کے انجیکٹڈ بروسٹ ٹیسٹ کرنے کے کس طرح ہیں، کیونکہ ایک نیوز ہے ہمارے پاس آئی ہے، اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے اسرپورہ نواب شاہ۔ جی ناظرین، ثاقب بھائی ہمارے ساتھ بہت پیارے کلام پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اہم گیسٹ موجود ہیں سعدیہ عمران۔ کیسے ہیں آپ سعدیہ عمران؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج آپ کیا لے کر آئے ہیں بچوں کے لیے، تھوڑا سا بتائیں۔ آج میں یہ اسٹیکو برانڈ کے اس سے آئی ہوں، اور یہ بچوں کا ایک بہت رائزنگ برانڈ ہے، اور یہ بہت اچھی اس میں چیزیں ہیں بچوں کی ریلیٹڈ۔ کیا کیا چیزیں؟ جو کہ بچے اسٹیکرز لگا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، اور گلو اسٹک جو کہ ڈیلی بچوں کی یوز ہوتی ہے اسکول لائف میں۔ جی بالکل، اور گلو اسٹک ہے، اور اس میں بہت ساری اچھی گفٹس آئٹمز ہیں بچوں کے لیے، اور یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کے لیے بھی لے کر آئی ہوں۔ جی میں بھی ٹرائی کروں گا، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے لیے بھی گفٹ ہیں، وہ بھی ٹرائی کریں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ اس کا فیڈ بیک کیا ہے۔ اور جی ناظرین، ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے صحت رمضان، تو ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ اچھا، آج ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ آپ نام بتائیے ٹاپک کا۔
جی آج میں ایک کنٹیجس ڈیزیز جس کو ہم اسکیبیز کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے شہر میں بہت زیادہ، بلکہ ہمارے کیا پاکستان میں اور بھی شہروں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور وہ ڈاکٹرز کے پاس پھر کافی دیر سے جاتے ہیں۔ تو اسکیبیز جو ہے ایک چھوٹے سے مائکروسکوپک کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو سارکوپٹیس اسکیبیائی کے نام سے ہم لوگ میڈیکل کی زبان میں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ کس طرح پھیلتی کس طرح ہے یہ؟ جی، یہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے، جس طرح اگر آپ کسی کے کلوز بیٹھے ہوئے ہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے تو پھر یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اور ہینڈ شیک وغیرہ سے اتنی جلدی ٹرانسمٹ نہیں ہوتا۔ اس کی علامت کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا، کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ ایشو ہے ہمیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس میں شدید نوعیت کی خارش ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر رات کو دیکھی جاتی ہے۔ جس کو بھی ہوتی ہے وہ رات کو سو نہیں سکتا، اور یہ اتنی جلدی اور تیزی سے پھیلتی ہے کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس وجہ سے خارش، اور دوسرا یہ کہ جلد کے اوپر آپ کو لال لال قسم کے ابھرے ہوئے نشان جیسے بمپس کہیں یا پمپلز کہہ لیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھالے بھی بن سکتے ہیں اگر وہاں پہ انفیکشن ہونا شروع ہو جائے، اور یہ زیادہ تر انگلیوں کے بیچ میں، کلائیوں کے اوپر، یا بغلیں ہیں چھاتی کے نیچے، اس طرح کی جگہ پر یہ اپنا گھر بناتی ہے۔ اسکن کے اندر سمجھیں کہ بروز بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں جہاں پہ یہ رہتی ہیں۔ رات کے ٹائم یہ باہر آتے ہیں، پھر یہ وہاں پہ انڈے وغیرہ دیتے ہیں، یا پھر ان کا جو بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک الرجک ریاکشن ٹریگر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیشنٹس میں پھر خارش دیکھنے میں آتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ انکریز ہوتا رہتا ہے، تو یہ کیا خود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کے لیے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے پراپر؟ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور تقریباً 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے اور جب آپ کو اس کے سمٹمز نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علاج صرف اس انسان کا علاج نہیں ضروری کہ جو آپ کے پاس کمپلین کے ساتھ آیا ہے، ہم نے اس کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری فیملی کو اس کا ایٹ اے ٹائم ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا۔ اور یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کے ٹریٹمنٹ میں ٹاپیکل کریمز بھی ہوتی ہیں جو رات کو آپ نے لگا کر سونا ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے آپ کو پھر دوبارہ نہا کے واش آؤٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر دوبارہ آپ نے 14 دن کے بعد ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ 14 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈے وغیرہ رہ گئے ہیں جن میں سے نکلنے کا چانس ہے اس مائٹ کے، تو ہم اس کو بھی ختم کر دیں، اور جو آپ کے بیڈز وغیرہ ہیں یا ایسے کوئی کپڑے ہیں جن کو آپ دھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو 72 گھنٹوں کے لیے کسی شاپنگ بیگ میں بند کر کے ٹائٹلی بند کر دینا، کیونکہ یہ جو مائٹ ہے یہ باڈی سرفیس سے باہر 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے باقی جو کپڑے پہننے والے ہیں یا تولیے کو تیز ابلتے ہوئے گرم پانی میں دھوئیں اور استری کر کے پھر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی میڈیسن آپ پریفر کریں گے کہ یہ میڈیسن لیں گے یا یہ ٹیوب یوز کریں گے، تو وہ گھر پر بھی خود یوز کر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، حاملہ خواتین کے لیے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے کہ وہ کھانے والی دوائی نہ استعمال کریں، البتہ باقی جو ہے پرمیتھرین 5% جو لوشن آتا ہے وہ بہت سے برانڈز ڈفرینٹ ناموں سے سیل کر رہے ہیں، وہ آپ نے ایٹ نائٹ ٹائم گردن سے لے کر پیروں تک جسم کے ہر حصے میں انگلیوں کے بیچ میں پراپرلی آپ نے لگانا ہوتا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ نے واش کر لینا ہے۔ یہ عمل سارے گھر والے ایٹ اے ٹائم ضرور کریں۔ اسکیبیز کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کلوز جس طرح اسکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں جس طرح بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے وہاں سے بچے بہت جلدی بچوں کو بھی زیادہ کیئر کرنی چاہیے اس کی۔ بالکل، یہ تو نومولود بچے جو ہیں ان کو بھی اپنی ماں سے لگ سکتا ہے، ان کے تو چہرے وغیرہ پہ بھی، سر بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک پرسن کو، فیملی کے ایک پرسن کو جب یہ لگ جاتا ہے تو پوری فیملی میں یہ پھیل جاتا ہے، بالکل، اگر کیئر نہ کی جائے تو۔ بالکل۔ جی ناظرین، آپ نے اسکیبیز کے حوالے سے آج جانا کہ میڈیکل کے حوالے سے اس کا کس طرح ٹریٹمنٹ ہے، اور صحت رمضان میں ہم نے آج یہ سیکھا۔ جی ناظرین، ہمارے پاس ریگولر کی بیسس پر اہم سوالات آتے ہیں آڈینس کی طرف سے جو ہم علماء کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مفتی معین مجددی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مولانا موسوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آج بھی ہمارے پاس آڈینس کی طرف سے کچھ اہم سوالات آئے ہیں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، تو آج ہم آپ کچھ باتیں ایڈیشن بھی کریں گے، کچھ ایڈوائز بھی دیں گے، کچھ اصلاح بھی کریں گے کہ 29 رمضان کے حوالے سے
اگر رمضان میں گناہ ہوئے اس کی توبہ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، یا آگے جو رمضان ملے ہمیں اس سے کس طرح گزارنا چاہیے، یا ایک اور روزہ رہتا ہے اس کو کس طرح گزارنا چاہیے اگر ہم نے پچھلے دنوں میں رمضان کے اندر کوئی گناہ کیا، کوئی ہم سے غلطی ہوئی، تو 30ویں رمضان کو اس کی معافی کس طرح ہم مانگیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آڈینس کی طرف سے ویسے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام ضامن ہم یہاں پر باندھتے ہیں شادی سے پہلے، تو مفتی صاحب اس کا کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو امام ضامن جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ اکثر جگہ پہ باندھا جاتا ہے، اس میں کچھ پیسے وغیرہ بھی باندھ کے نا لپیٹے جاتے ہیں. جی جی. جو میرے نزدیک تو یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو بعد میں صدقہ کر دیے جاتے ہیں، اور صدقے کی بڑی اہمیت ہے، تو صدقہ دینے سے 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو فرض واجب اور ضروری نہ سمجھا جائے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا موسوی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ امام ضامن یہاں باندھا جاتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ مطلب آپ ایڈوائز بھی دیں کہ باندھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں مگر ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں، کس طریقے، کہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے. در حقیقت اگر امام ضامن کی بات کریں تو مامون رشید 201 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے خراسان بلاتے ہیں، اور چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ابھی متزلزل ہے، لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی بغاوت آ رہی ہے، تو چونکہ انہوں نے عباسی خلفاء نے جو حکومت حاصل کی تھی بنی امیہ کو ختم کر کے اور خود آئے، تو نعرہ لگایا تھا انہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت لی. جی. تو اب جب لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی اہل بیت کے نام پر لی ہے اور انہی اہل بیت کو آپ نے کبھی قیدوں میں ڈال دیا ہے، ان کو ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں، تو آپ جھوٹے ہیں، اور اس طرح کا ان کو ایسا احساس ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، امام رضا کو وہاں سے بلایا مدینے سے اور ان کو اپنا ولی عہد بنایا، تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے جن کے لیے حکومت لی تھی ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے. تو ہوا ایسا کہ امام رضا نے بہت منع کیا کہ میں ولی عہد نہیں بنوں گا، تم لوگوں کی ظالم حکومت ہے اور میں تمہارے ظلم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. تو بالآخر انہوں نے امام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور پھر امام نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہارے ولی عہدی کو قبول کر رہا ہوں کہ تمہارے حکومتی معاملات میں کوئی بھی میرا جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ڈمی طور پر بھی کوئی ایک ولی عہد ہو ہمارا، تاکہ دنیا کو دکھا سکیں، بیوقوف بنا سکیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھیں ہم نے اہل بیت کو اپنا ولی عہد بنایا ہوا ہے. بالآخر انہوں نے پھر اس بات کو قطعی کرنے کے لیے کیا کیا، امام کے نام کے سکے بنائے، ان پر امام رضا کا نام لکھا. تو وہ امام رضا کا نام سکوں پر لکھا. تو ہوا ایسا کہ کچھ افراد کچھ مسافرت پہ جا رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ سکہ چلتا تھا امام رضا کا، تو انہوں نے اپنے پاس بھی رکھ لیے. جب راستے میں گئے تو ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے ان کو جو ہے لوٹ لیا. جب انہوں نے لوٹا، انہوں نے مال دیکھا، تو ان میں امام رضا کے سکے جو ہیں ان کو نظر آئے، اور امام رضا کا نام پڑھ کر دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہو گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے سارا مال آئے اور واپس لوگوں کو دیا، اور کہا کہ امام رضا کے معجزہ سنایا اور بتایا کہ بھئی امام کا نام دیکھتے ہی ہمارے ہیبت طاری ہو گئی، ہم آپ کو مال واپس دے رہے ہیں. انہوں نے جا کر پورے مومنین کو بتایا، بھائی اس طرح امام رضا کے سکے نے ہمیں جو ہے ہماری مدد فرمائی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ سکہ، چونکہ مامون کا انتقال ہو گیا، ہارون کا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ اس کا انتقال ہوا، امام رضا کو بھی انہوں نے زہر دلا کے شہید کر دیا. یہ سکہ جو ہے دوبارہ سے تولید ہونا بند ہو گیا. اب جن جن لوگوں کے پاس جہاں جہاں سکہ تھا انہوں نے اس سے کوئی خریداری نہیں کرتے، تو ان کو انہوں نے سیو کر کے رکھ لیا اپنے پاس، تاکہ امام کی ضمانت ہمارے ساتھ ہو. پھر جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تھے تو وہ سکہ لے کر اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، جہاں کپڑے میں باندھ کر اپنے بازو پہ باندھ لیتے تھے کہ یہ امام تمہارا ضامن ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، جس طرح پہلے سے لوگوں کی حفاظت کی تھی اس طرح تمہاری حفاظت کرے گا. چونکہ ہم اس زمانے میں بھی ہمارا جو فقہ جعفریہ کا ایک عقیدہ ہے، ہم زندہ امام کو مانتے ہیں. اس وقت بھی ہمارا امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، حاضر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد فرما رہے ہیں. تو امام کی چونکہ امام غائب ہیں، فقط غائب ہیں، ایک نظروں سے غائب ہے، چونکہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئے تو آخری نبی کو اللہ نے اس لیے اٹھا لیا تاکہ یہ لوگ جو ہے ان کو ظلم کر کے قتل نہ کر دیں. رسول اللہ کے 12 جانشین آئے، سب کو لوگوں نے قتل کیا،
کسی امام کو تلوار کے زخم سے، کسی کو زہر کے زخم سے. اور پھر جب امام زمانہ کی بات آئی تو امام زمانہ کو اللہ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا تاکہ یہ بھی لوگوں کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے. امام ضامن آپ نے کہا کہ باندھنے کا جو ریزن وہ یہ ہے کہ حفاظت کے طور پر باندھا حفاظت جاتا ہے. کے شرعی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کو کہیں کہ واجب ہے اس کو یا فرض ہے ہمارے لیے باندھنا، نہیں. بس لوگوں کی ایک محبت ہے امام رضا سے، تو وہ ایک سلسلہ چلتا آیا اور آج تک چل رہا ہے. جی ناظرین، امام ضامن کے حوالے سے امام ضامن باندھنا حفاظت کے طور پر ہے کہ ہم اسے باندھتے ہیں، کوئی شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ایک عملی حساب سے ہم باندھتے ہیں تو وہ حفاظت کے طور پر باندھا جاتا ہے. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے مبشرہ سجاد جی آپ کچھ نعت کے اشعار سنا دیں. جی بسم اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اور ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. اور دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، کہ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، اور ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، کہ مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. بے شک کیا کہنے. مبشرہ سجاد نعت پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، موضوع چل رہے تھے، سوالات چل رہے تھے. تو ایک اور سوال ہے شادی کے حوالے سے، کہ جو رسم ہوتی ہے شادی سے پہلے آج کل فرض کر دی ہے، مطلب ہم نے اپنے اعتبار سے بھائی مہندی بھی کرنی ہے، مہندی فنکشن بھی کرنا ہے، اور مایو بھی کرنا ہے، اور بھی 2-3 ابھی ایڈیشنس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کرنے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے کہ دین میں اس کی کوئی شرعی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ جی موسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شادیوں میں فقط نکاح جو ہے وہ فرض ہے، فرض ہے جی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رسومات ہیں. یہ مہندی بھی رسم ہے، یہ مایو بھی رسم ہے، یہ بقیہ تمام جتنی بھی رسومات ہم کبھی آج یہ اس کام سے جا رہے ہیں، آج فلاں دن ہے، وہ یہ ایک جی جی ایک رسموں کو آپ جائز کہیں گے یا یہ ناجائز کے؟ اگر دیکھیں اسلام سے نہیں ٹکراتی، دین سے نہیں ٹکراتی، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہو رہا اس کے اندر، تو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے.
مگر اگر اس سے ہمارے اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی گیدرنگ کی جا رہی ہے جس کے اندر مرد اور خواتین اکٹھے ہیں اور ان کے اندر جو ہے اپنا پردے کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو شرعی اگر تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو تو یہ حرام، یہ نیک عمل جو ہے حرام عمل میں شمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب کوئی برا عمل کیا جا رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے رسم ہاں، کرنا؟ ورنہ کوئی اگر مفتی صاحب دین سے کوئی مشکل نہیں آتی ہے۔ بالکل مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا۔ دیکھیں ہر چیز اپنے اصل صورت میں استحباب پہ ہوتی ہے، جائز کی صورت پہ ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں غیر شرعی امور شامل نہ ہو جائیں۔ تو جتنی بھی رسومات اصل تو صرف ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول ہے۔ اس نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، دو گواہ موجود ہیں، دو مرد ہوں یا ایک مرد یا دو عورتیں ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے اتنا آسان، ہمارا ہم فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو۔ اس میں کیا فائدہ کیا ہے؟ یہ نکاح جب آسان ہوتا ہے نا تو اس لیے فرمائے گا نکاح آسان کرو، نکاح میں جلدی بھی کرو۔ جب تمہارے بچی کا پہلا پیغام آ جائے تو اس کو رخصت کر دو اس کے اوپر، یا بچے جیسے ہی بالغ ہوں تو اس کو اس کے سپرد کر دو نا۔ یہ وجہ کہ یہ چیزیں کیوں کی گئیں؟ آسان کرنے کے لیے۔ اس سے معاشرے میں جو غلط کاریاں جو پھیلتی ہیں، جو غلط آج کل دیکھ رہے ہیں، جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، آج اب یورپ میں دیکھ رہے ہیں، یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں، 9 سال کی بچیاں ماں بن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں ماں بن رہی ہیں۔ تو یہ امپیکٹ ہے اس چیز کا، ہم نے اصل مشکل کر دیا چیزوں کو، اصل کو چھوڑ کے ہم نقل کی طرف آ گئے۔ بالکل درست فرمایا مفتی صاحب۔ اچھا میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں، اتنا آسان ہے نکاح کہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ 2 نکاح بس بھی ہوں تو ہو جائے گا۔ ہمارے اندر نکاح کی ضرورت نہیں، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی بھی ضرورت، ہاں صرف ہمارے طلاق کے اندر گواہ کی ضرورت ہے، نکاح کے اندر گواہ کی ہمارے کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سوال تو ہو گیا ہمارا۔ مفتی صاحب اور موسوی صاحب، میں نے سنا ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو باربیکیو بہت زیادہ پسند ہے، تو کیفے نواب لے کر آ گیا ہے اسپیشل باربیکیو۔ تو جو آپ نے افطاری کے بعد جانا ہے اور نواب شاہ جانا ہے اسر پورے روڈ پر، یہ ان کی جو ریسٹورنٹ ہے وہ وہاں پر ہے، اور آپ نے ان کا باربیکیو جا کر ٹیسٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پلیٹر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی ہے، اور اس کے علاوہ کباب، ٹکے، بوٹیاں، تمام آئٹم ان کے بہت اعلیٰ ہیں۔ تو ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے اسر پورا نواب شاہ، ٹھیک ہے؟ آپ جائیں گے، یہ خود لے کر آئیں گے، ہمیں جانا پڑے گا؟ آپ جائیں گے میرے نام سے، آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ گاڑی والوں کو بھی آپ کا انعام دینا ہے کہ جی میری طرف سے آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا ایک اور اہم سوال ہے، آج 29 رمضان المبارک ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات، تو چاند رات کے حوالے سے کیا فضیلت موجود ہیں اور کیا حکم موجود ہیں کہ ہم چاند رات پر یہ عمل کریں ایز اے مسلم؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں چاند رات جو ہم کہتے ہیں شریعت میں کہا گیا لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات۔ اس کو انعام کی رات بھی کہا گیا، اس کو امتحان کی رات بھی کہا گیا، امتحان کی رات بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوئی اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش اس رات کی جاتی ہے۔ سر فرمایا کہ جو اس رات کو فرمایا کہ جو عیدین کی رات ہے، یعنی کہ عید الفطر کی عید چاند رات ہے اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہیں، اس رات کو قیام کرے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کرے، اللہ کے ڈر و خوف کے ساتھ اس کو گزارے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، سب افرا تفریح کا عالم ہوگا، تو اس دن اس شخص کے دل کو زندہ رکھے گا۔ مطلب یہ کہ اس دن وہ اس کو تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ اور فرمایا یہ فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ انعام کی رات ہے، جو پورے رمضان مہینے محنت کی تھی، آج اس رات کو اجر کا اس کا دن ہے کہ اس کو اجر دے دیا جائے۔ فرمایا کہ اس رات کی جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ اے روزے داروں، آ جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ، مطلب جو چاند رات ہے اس میں روزے داروں کے لیے انعامات، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ جی موسوی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل میں ہم پورا مہینہ جو ہے اللہ کی عبادت اور اپنے گناہوں کی بخشش میں گزار دیتے ہیں اور نیک اعمال انجام دینے میں گزار دیتے ہیں، جی جی، مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک انسان ہے، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ہم اس جسمی اعتبار سے ہم وہ ان چیزوں تک جس طریقے سے خدا اور اس کے رسول نے چاہا ہے ہم اتنا اس رمضان سے چیزیں حاصل نہیں کر پاتے ہیں، چونکہ جسمی ضعف کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پاتی، عبادات پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر آگے ایک موقع دے دیا کہ اگر کوئی کوتاہیاں خامیاں رہ گئی ہیں
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. جس طرح سبحان سے اللہ، ابھی سبحان آپ نے اللہ، بچوں کو کوئی سبحان گفٹ دیے کچھ تھوڑا بہت سنانے پر, تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا, نماز پڑھی, نیک اعمال کیے, تو میں انہیں کوئی نہ کوئی گفٹ دوں. مطلب رمضان کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے پاس چاند رات ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کر کر, توبہ کر کر اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اور عبادات کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو کڑھائی ہے وہ بھی بہت مطلب عید پر فرض ہوتی ہے کھانا, تو کیفے نواب آفر کر رہا ہے بہت ہی لذیذ کڑھائی, تمام فلیور میں ان کی جو کڑھائی ہیں وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جانا ہے اور ان کی کڑھائی بھی عید پر, اسپیشل عید پر ضرور ٹیسٹ کرنی ہے, اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس طرح ان کا ٹیسٹ ہے اور کس طرح ان کی سروس ہے, اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے اسر پورہ نواب شاہ. جی ناظرین, یہاں وقت ہوتا ہے اہتمام کا, رخصت کا, اور آج 29 رمضان المبارک ہماری اہم نشریات آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین پر, عبادت رمضان. انشاءاللہ اگر کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی, نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ سے زندگی رہی تو ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے علماء کا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے تمام ٹرانسمیشنز میں, اور ڈاکٹر صاحبہ اور ہمارے نعت خواں حضرات, گیسٹ حضرات, تو تمام موجود رہے, اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں. اللہ پاک ان کی خدمات کو بھی قبول کرے, اور جو باتیں انہوں نے کہی ان پر آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں وقت ہوتا ہے رخصت کا. اللہ حافظ.